بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد شریف کے موقع پر جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سجاوٹ وغیرہ کی جاتی ہے، بعض لوگ اس پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے فلاحی کاموں، مثلا کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرنے وغیرہ کے کاموں میں اتنی رقم لگا دی جاتی تو اچھا ہوتا۔ حالانکہ ان لوگوں کا اصل مقصود جائز سجاوٹ وغیرہ سے روکنا ہوتا ہے، فلاحی کاموں میں رقم لگوانا مقصود نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ میلاد شریف کے موقع پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے سجاوٹ و چراغاں کرنا شرعاً جائز ہے، اور اچھی نیت، مثلا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت وغیرہ سے ہو تو باعث ثواب بھی ہے، اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے جائز کاموں پر اپنا مال خرچ کرنا شرع میں ممنوع نہیں ہے۔ فلاحی کاموں کی وجہ سے زندگی کے دوسرے شعبہ جات میں اس طرح کی پابندیاں ایسے لوگ نہیں لگاتے۔ مثلا ایسے لوگ یہ نہیں کہتے کہ لوگ اینڈرائیڈ موبائل کی بجائے سادہ معمولی قیمت والا موبائل لے لیں اور زائد رقم کو فلاحی کاموں پر خرچ کریں۔ گھر میں ٹائلیں، مہنگے فانوس، قالین، پردے، صوفے، پلنگ، اے سی، کولر وغیرہ استعمال نہ کیے جائیں۔ کوٹھیوں اور بنگلوں وغیرہ بڑے گھروں میں کوئی نہ رہے، بلکہ بقدر ضرورت رقم استعمال کر کے بقیہ تمام رقم فلاحی کاموں میں لگائی جائے۔ اسی طرح عمدہ کپڑے کوئی نہ پہنے، عمدہ کھانے کوئی نہ کھائے، اچھے اسکولوں میں بچوں کو کوئی نہ پڑھائے، مہنگی گاڑیوں میں سفر کوئی نہ کرے، مہنگی گاڑیاں کوئی نہ خریدے۔ بقدر ضرورت یہ چیزیں لے کر بقیہ رقم فلاحی کاموں میں لگائی جائے۔ شادی کے موقع پر مہنگے ہوٹلوں میں عمدہ کھانوں وغیرہ کا انتظام نہ کیا جائے۔ جہیز کے نام پر کثیر رقم خرچ نہ کی جائے، بلکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سادہ جہیز دیا، اسی طرح آج بھی سادہ جہیز دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ زندگی کے ان شعبہ جات میں خود یہ لوگ اپنے معاملے میں بھی اس اصول کو نہیں اپناتے، خود اپنی ذات کے لیے ساری سہولیات اپناتے ہیں۔ جشن آزادی وغیرہ کے موقع پر ہونے والی سجاوٹ، لائٹنگ پر بھی ان لوگوں کا غریبوں کی طرف کوئی خیال نہیں جاتا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کے موقع پر خوشی کرنے سے، سجاوٹ وغیرہ کرنے سے لوگوں کو روکنا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زینت لوگوں کے لیے نکالی ہے اسے کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب چرچا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا میلاد شریف منایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس عظیم نعمت کے ملنے پر جلسہ سجایا ہے، جس پر رب رحمان جل جلالہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ سنن نسائی شریف میں ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب علیہم رضوان کے ایک حلقہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔
اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین پر چلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کی قسم دیتے ہو کہ تمہیں صرف اسی بات نے یہاں بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ ہمیں صرف اسی بات نے یہاں بٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں نے تم پر تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی۔ میرے پاس جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔